مرکزی ذمہ دار مرکزی صدر ہے مجلس تحفظ ختم نبوت محترم جناب حضرت مولانا مفتی امتیاز مروت صاحب. الحمد لولیہ والصلاة علی نبی. اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه سيكون في امتی كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام شیخ القرآن والحدیث استاذ العلماء حضرت مولانا عبد المالک صاحب، بیدادر مکرم مولانا جاوید قصوری صاحب، محترم جناب ضیاء الدین انصاری صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع لاہور، معزز علماء کرام قائدین جماعت اسلامی، اور یوم ختم نبوت کے موقع پر اس اجتماع میں شریک میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج 7 ستمبر ہے اور اس دن کو یوم ختم نبوت کے طور پر پورے ملک میں منایا جاتا ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ 7 ستمبر 1974 کو پاکستانی پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا تھا. اسی وجہ سے اور اسی مناسبت سے اس دن کو یوم ختم نبوت کے طور پر منایا جاتا ہے. اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ سن 1900 میں مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ امت کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے آخری نبی اور رسول ہیں. اور اسی طریقے پر امت کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی مدعی نبوت یا اس کے پیروکار دائرہ اسلام سے خارج ہیں. مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور اس کا دعوی نبوت گزشتہ تمام مدعیان نبوت سے زیادہ خطرناک اور زیادہ زہریلا تھا. مرزا قادیانی نے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخرین میں دوبارہ بعثت کا وعدہ فرمایا، اور لکھتا ہے کہ آخری زمانے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوبارہ بعثت ہوئی وہ میری ذات میں ہوئی ہے. اور ایک قادیانی شاعر لکھتا ہے کہ محمد پھر اتر آئے ہم میں، اور آگے سے ہے بڑھ کر اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں، نعوذ باللہ. اور اسی طریقے پر مرزا غلام قادیانی کے بیٹے بشیر الدین محمود احمد نے کلمۃ الفصل میں بھی اسی آیت کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مرزا غلام قادیانی کی شکل میں محمد رسول اللہ کو مبعوث کیا، نعوذ باللہ. تو یہ فتنہ دیگر فتنوں سے زیادہ زہریلا اور خطرناک تھا. ہماری بدقسمتی تھی کہ ہندوستان پر انگریزی استعمار قابض تھا، گورنمنٹ برطانیہ کی حکومت تھی،
اور اس حکومت کی پالیسی یہ تھی کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، مسلمانوں کو سیاست کی بنیاد پر لڑاؤ، نسلی عصبیت کی بنیاد پر لڑاؤ، فرقے اور مسلک کی بنیاد پر لڑاؤ، اور آج تک انہی بنیادوں پر ہم لڑ رہے ہیں۔ سیاست کی بنیاد پر بدتمیزی کا بازار گرم ہے، نسلی عصبیت کی بنیاد پر پنجابی، پختون، سندھی، بلوچ، مہاجر کے نام پر ایک دوسرے کو ہم قتل کر چکے ہیں، اور مسلکی اور فرقہ وارانہ اختلاف کی بنیاد پر ہم مسجدوں میں بم پھینک چکے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ کا ایک المیہ ہے۔ تو گورنمنٹ برطانیہ کی پالیسی یہ تھی کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، اور مسلمان ہندوستان میں ایک طرف انگریزی سامراج سے آزادی کی تحریک چلا رہے تھے، اس تحریک سے فارغ ہوئے تو پاکستان کی تحریک شروع ہوئی، اور پاکستان بننے کے بعد ہمارے ملک کا پہلا وزیر خارجہ جو بنا چودھری ظفر اللہ، وہ خود قادیانی تھا۔ چنانچہ بیرون ممالک جتنے سفارت خانے کھولے گئے ان میں قادیانی افسران کو تعینات کیا گیا، اور یہاں چنیوٹ کے قریب دریائے چناب کے کنارے 1034 ایکڑ زمین فی ایکڑ 10 روپے قادیانیوں کے نام الاٹ کی گئی۔ قادیانیوں نے یہاں ایک شہر بسایا اور اس کا نام ربوہ رکھا، اور اسی ربوہ شہر سے قادیانیوں تبلیغی سرگرمیاں شروع کی۔ 1953 میں امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں ختم نبوت کی تحریک چلی، اور مطالبہ یہ تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا جائے، اس لیے کہ جب انہوں نے نبی تبدیل کیا تو نبی کو تبدیل کرنے سے تعارف بھی بدل جاتا ہے، نبی تبدیل کرنے سے شناخت بدل جاتی ہے۔ کوئی عیسائی آج اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کر لے تو ہم سب لوگ کہیں گے کہ فلاں مسلمان ہوا۔ کیا کہیں گے؟ مسلمان ہوا۔ اب یہ عیسائی نہیں رہا۔ یہ عیسائی اگر عیسائی معاشرے میں جا کر یہ مطالبہ کرے کہ میں کرسچن ہوں، میں عیسائی ہوں، تو عیسائی معاشرہ اس دعوے کو قبول نہیں کرے گا، اور عیسائی معاشرہ یہ کہے گا کہ نہیں، تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کرنے کے بعد اب عیسائی نہیں رہے، عیسائیت سے نکل چکے ہو، اب تم مسلمان ہو۔ اب یہ مسلمان شور مچاتا ہے کہ میرے حق تلفی ہو رہی ہے، میرے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، عیسائی لوگ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، مجھے عیسائی تسلیم نہیں کر رہے ہیں، تو دنیا کا مہذب معاشرہ یہ کہے گا کہ زیادتی یہ مسلمان کر رہا ہے، عیسائی زیادتی نہیں کر رہے۔ جب اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کیا، اب یہ عیسائی نہیں رہا۔ اب یہ جو کہہ رہے کہ مجھے عیسائی تسلیم کیا جائے اور عیسائی معاشرے میں ایک عام عیسائی کے جو حقوق ہیں وہ حقوق مجھے دیے جائیں، تو ضرور اس کا یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، اور یہ کوئی سیاسی چال ہے۔ اسی طریقے پر 1953 میں مسلمانوں کا یہ مطالبہ تھا کہ قادیانیوں نے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک جھوٹے مدعی نبوت کو نبی تسلیم کیا، یہ امت مسلمہ سے اب کٹ چکے ہیں، اب الگ جو ہو چکے ہیں، اب انہیں کسی صورت بھی مسلمان کہنے اور کہلوانے کا اختیار نہیں ہے، لہٰذا انہیں اسلام سے الگ کر دیا جائے، مسلمانوں سے الگ کر دیا جائے۔ یہ مطالبہ تھا اس تحریک کا، لیکن ریاستی جبر سے وہ تحریک دبائی گئی، اور کم و بیش 10,000 مسلمان شہید ہوئے۔ امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ گرفتار کیے گئے، اور 1953 میں قادیانیوں کی ایک بہت بڑی سازش پہلی مرتبہ بے نقاب ہوئی۔
جب مولانا سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ نے قادیانی مسئلہ نامی پمفلٹ لکھا اور اس پمفلٹ میں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے اس راز کو بے نقاب کیا کہ قادیانی لوگ بلوچستان کو ایک قادیانی ریاست اور اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، جس طرح خلیج عرب میں یہودی ریاست اسرائیل ہے، اسی طریقے پر قادیانی لوگ وسط ایشیا میں بلوچستان کو قادیانی ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ اس راز کو بے نقاب کیا مولانا سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ نے قادیانی مسئلہ میں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ انہیں ایوارڈ دیا جاتا ریاست کی طرف سے کہ آپ نے ایک ایسے گروہ کو بے نقاب کیا جس گروہ نے ریاست کے رٹ کو چیلنج کیا ہے۔ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کو اعزاز، انعام، ایوارڈ دینا چاہیے۔ ہمارے ملک میں کوئی اشتہاری ہو تو اخبار میں اشتہار دیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے کہ فلاں اشتہاری ہے، اس کے سر پر اتنا انعام ہے، جس نے اس کے بارے میں بتا دیا تو بتانے والے کو انعام بھی دیا جائے گا اور نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ لیکن قادیانی گروہ جنہوں نے ریاست کے رٹ کو چیلنج کیا تھا اور ریاست کے اندر ریاست کا منصوبہ بنا رہے تھے، مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے اس راز کو اور اس سازش کو جب بے نقاب کیا تو انہیں گرفتار کر کے ان پر سزائے موت کا حکم کیا گیا۔ اب امیر شریعت مولانا طاء اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جیل میں، مولانا سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ جیل میں، اور جیسا مجھ سے پہلے آپ حضرات سے یہ بار بار سن چکے کہ جیل میں ایک سی آئی ڈی افسر نے مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کی اور اسے کہا کہ شاہ صاحب تمہاری تحریک ناکام ہوئی، 10,000 مسلمانوں کو مروایا، اور تمہارا جو مطالبہ تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا جائے وہ مطالبہ بھی تسلیم نہیں کیا گیا، تمہاری تحریک ناکام ہوگی۔ تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہماری تحریک ناکام نہیں ہوئی، ہم نے مسلمانوں کے دلوں میں ایسا ٹائم بم فٹ کیا ہے جو اپنے وقت پر بلاسٹ ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت قادیانیوں کو اس کی تباہی سے نہیں بچا سکے گی۔ چنانچہ 29 مئی 1974 کو یہ بم بلاسٹ ہوا جب نشتر میڈیکل کالج ملتان کے سٹوڈنٹس وہ ملتان سے پنڈی آ رہے تھے، ریل گاڑی ربوہ ریلوے اسٹیشن پر پہنچی تو قادیانیوں نے ریل گاڑی میں اپنا لٹریچر تقسیم کرنا شروع کیا۔ یہ سٹوڈنٹس کھڑے ہو گئے۔ ڈاکٹر ارباب عالم صاحب اگر یہاں موجود ہیں، یہ اس قافلے میں موجود تھے، بلکہ سربراہ تھے اس قافلے کے۔ قادیانیوں نے اپنا لٹریچر تقسیم کرنا شروع کیا، یہ سٹوڈنٹس کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نعرے لگائے خاتم الانبیاء مصطفیٰ مصطفیٰ، اور ان سٹوڈنٹس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے 14 صدیاں دور ہونے کے باوجود اس بات کا ثبوت دیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے آج بھی جان دے سکتے ہیں اور ہر قربانی دے سکتے ہیں۔ چنانچہ ریل گاڑی چل پڑی، قادیانیوں نے منصوبہ بنایا اور 29 مئی کو یہ اسٹوڈنٹ جب اسٹوڈنٹس واپس آئے تو قادیانی غنڈوں نے ان پر تشدد کیا، مارا پیٹا، اور یہیں سے ختم نبوت 1974 کی تحریک چلی۔ یہ تحریک جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ محدث العصر علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں، علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں، علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں پوری ملت ایک سٹیج پر کڑی ہو گئی اور ختم نبوت اس تحریک کو کامیابی سے ہمکنار کرایا، اور 7 ستمبر 1974 کو پاکستانی پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا۔ میرے دوست اور بھائیوں، میاں طفیل محمد رحمت اللہ علیہ
ڈاکٹر ظفر جمال بلوچ رحمت اللہ علیہ جو اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ تھے، اور جناب لیاقت بلوچ صاحب جو اسلامی جمعیت طلبہ پنجاب کے ناظم تھے، شبیر احمد خان پشاور اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم تھے، ان حضرات کی مشترکہ جدوجہد سے یہ تحریک کامیاب ہوئی، اور پارلیمنٹ میں مولانا نورانی، مولانا مفتی محمود، پروفیسر غفور احمد اور دیگر اکابرین ملت نے 13 دن مرزا ناصر سے مباحثہ کیا، اور بالآخر 7 ستمبر کو یہ قانون بنا، اور پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ قادیانیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ قادیانیوں نے پارلیمنٹ کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس پر مباحثہ ہوا۔ سپریم کورٹ نے بھی پارلیمنٹ کے اس فیصلے کی توثیق اور تصدیق کی۔ میرے دوست اور بھائیوں، اس موقع پر میں آپ حضرات سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقابلے میں کسی اور نبوت کا پیروکار وہ مسلمان ہے یا کافر؟ میرے سوال کو پھر آپ سنیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقابلے میں کسی اور نبوت کا پیروکار مسلمان ہے یا کافر؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام اور جو سسٹم ہمیں لے کر گئے تھے، اس سسٹم اور نظام کے مقابلے میں کسی اور نظام کا پیروکار وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ آج کی ختم نبوت کے اس عظیم اجتماع کا یہ پیغام ہے کہ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے مقابلے میں کوئی اور نبوت قابل قبول نہیں، اسی طرح محمد مصطفیٰ کے نظام کے مقابلے میں کوئی نظام بھی قابل قبول نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ختم نبوت کے حوالے سے الحمدللہ یہ تحریک جاری ہے، اور قادیانیوں کی سازشیں آپ حضرات نے سابق قادیانی مبلغ جناب ڈاکٹر عامر منیر صاحب کی گفتگو کو سنا کہ کس طریقے پر ان پر تشدد کیا گیا۔ بہرحال یہ تحریک ہماری جاری رہے گی، اور ہم انشاءاللہ تعالی نہ محمد الرسول اللہ کے نبوت کے مقابلے میں کسی اور نبوت کو قبول کریں گے، اور نہ محمد الرسول اللہ کے نظام کے مقابلے میں کسی اور نظام کو قبول کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔